لیکن یہ انویسٹمنٹ اگر امریکہ کرتا, اسرائیل کرتا یا کوئی اور ملک کرتا تو اور بات تھی, لیکن یہ کر رہے یو اے ای. اور یہاں پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان نے مطلب اتنی ان کی جو ڈپلومیسی کے لوگ ہیں, جے شنکر صاحب ہو یا باقی لوگ ان کی گورنمنٹ ہو, انہوں نے اتنا سمارٹلی کھیلا کہ یو اے ای کو اس بات پہ کنونس کیا انہوں نے کہ یار آپ آ کے یہ نہیں. لیکن کشمیر اور انڈیا کا ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم جہاں جاتے ہیں تو جو ہوسٹ ممالک ہیں ان کے اندر ایپیٹائٹ نہیں ہے, they don't want to listen پاکستان on کشمیر اینڈ انڈیا؟ نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ سبھی کا. دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے کہ دبئی جو ہے اور یو اے ای ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا کے اندر کر رہے ہیں, اور اسپیشلی کشمیر کا جو ریجن ہے اس کے اندر. اور اس بات کا دکھ پاکستان کو تو ہے, لیکن ایکچولی اس کی پرابلم یہ ہے کہ یو اے ای سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے, کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہے یو اے ای کو کچھ کہنے کی. اور دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو جو ریسنٹ نیوز ہیں ان کے اکارڈنگ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل جہاں بھی اس کو اپنی عزت بچانی ہوتی ہے وہاں پہ وہ کشمیر کا ذکر کرتا نہیں ہے. اور رہی بات افغانستان کی, تو انڈیا کی ہیلپ دوستو افغانستان کو پہنچ ہی چکی ہے. جو اندرا گاندھی ہاسپٹل ہے افغانستان کے اندر, وہاں پہ جو میڈیسنس ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں, اور آگے گیہوں بھی پہنچا دیے جائیں گے. تو چلیے ویڈیو دیکھ لیتے پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے اپرچونٹی مس کی ہے؟ کیونکہ کافی سننے میں آیا کہ پاکستان نے اپروول بھی دے دی تھی کہ بھارت جو ہے وہ آٹا, گندم یا آٹا یا یہ چیزیں افغانستان کو بیچ سکتا ہے آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز, اور میڈیسن بھی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے. لیکن سننے میں آیا تھا کہ 1 جنوری کو انڈیا نے جو کچھ میڈیسن کی 5 لاکھ ڈوزز جو تھی وہ وایا تہران افغانستان کو بیچ دی تھی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے ایک مسڈ اپرچونٹی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ ظاہری بات ہے پہلے ایڈریس ہونے چاہیے تھے اور پھر یہ چیزیں جانی چاہیے تھی, اور اتنی لمبی ٹاکس جو ہیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے شاید کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دل برداشتہ ہو گیا, یا وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ اور اس کا آپ اوور آل پاکستان ایران کے تعلقات کے اور ایران کے افغانستان کے اوپر انفلوئنس کے حوالے سے آپ اس ساری پکچر کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جو مسڈ اپارچونیٹی کی آپ نے بات کی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے کس نقطہ نظر سے ہیں. بنیادی طور پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سمت میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے پاکستان انڈیا ریلیشن یا پاکستان انڈیا افغانستان ریلیشن میں, ظاہر ہے ان کے لیے ایک مسڈ اپارچونیٹی ڈیفینیٹلی ہے. اور یہ بہت سارے چیزوں کی جو ہے نا وہ نفی کرتی ہے, جو آپ کے ہیومینیٹیرین دعوے ہیں یا اس طرح کے بیانات ہیں ان کی بھی نفی کرتی ہے. بہت اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, لیکن کہ جس میں آپ ایک میڈیسن سے بھرا ہوا ٹرک بھی اپنی دھرتی سے نہ گزرنے دیں, تو یہ جو ہے یہ راتوں رات تو نہیں ڈیولپ ہوتی نا, یہ پیرانویا, یہ ایک سائیکالوجیکل کنڈیشن بن جاتی ہے جس کے پیچھے کم از کم اگر 70 سال نہیں تو کم از کم 50 سال کا عرصہ ضرور شامل ہے, جس کے یہ مختلف مظاہرے ہیں کہ کبھی جی ہم ٹرک نہیں گزرنے دیں گے, کبھی افغان ٹریڈ کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے, حالانکہ کوئی کسی ہائی وے پہ کتنا ایک آپ کے خلاف کیا کام کر سکتا ہے. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جو پاکستان کا انٹیلیجنسیا یا دانشور یا پڑھا لکھا طبقہ اٹھا سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر کسی بات پہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, نہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے, نہ کوئی تجارت ہو سکتی ہے, نہ کوئی مراد دی جا سکتی ہے, نہ کوئی لی جا سکتی ہے. تو وہ پھر بار بار جب آپ اسی مائنڈ سیٹ کے اندر رہ کے ود ان دی پیرامیٹرز تو ڈیسیجن کرتے ہیں, تو آپ اس طرح کے عجیب لطیفہ انگیز قسم کے ڈیسیجن پہ بھی آ جاتے ہیں, جیسے جی میڈیسن افغانستان میں جائے گی تو ہمارا سیکیورٹی کنسرن ہے. انڈیا کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انڈیا کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, یہ چونکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے پہنچا دیا اور ایک نئی اپارچونیٹی ان کے لیے کھل گئی. ایران بھی ایک آپ کا برادر اسلامی ملک ہے, اور وہ اگر اس بات کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع ہو جائے اوپنلی ود اوپن ہارٹ اینڈ اوپن آرمز کہ چلیں جی لے آئیں, جو بھی لے آنا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے, تو طالبان کا رجحان بھی اپنی ضرورتوں کی طرف بڑھے گا. اور جیسا کہ ثابت ہوا ہے موسٹلی پریکٹسز میں کہ طالبان سب سے پہلی اہمیت جو ہے وہ اپنی ضروریات کو ہی دیتے ہیں,
اور اس کے بعد پھر وہ دوسری بات کریں گے کہ اگر آپ کو وہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رائٹ دینے کے لیے تیار ہوں ریلیشن شپ میں تو وہ دوسری بات ہے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس میں پاکستان کی جو سنجیدہ پالیسی میکرز ہیں یا سیکیورٹی کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل ہی آپ اس دور میں اس حد تک جا کے تو سوائے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے اور سوائے اپنے پاؤں میں کلاڑی مارنے کے اس کا آپ کوئی فائدہ پریکٹیکلی نہیں اٹھا سکتے. انڈیا کو کوئی اس سے نقصان نہیں دے سکتے. پہلے اس میگا جو مال وہاں پہ شاپنگ مال بنا رہی ہے ایمار کمپنی, اس کی انویسٹمنٹ ہے. اور انویسٹمنٹ سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز جو مجھے اس میں نظر آ رہی ہے, انویسٹمنٹ تو شاید ہندوستان کے پاس بھی پیسہ ہے اور ان کے لوگ بھی, ان کی کمپنیز بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو دنیا بھر میں کام کر, لیکن یہ انویسٹمنٹ اگر امریکہ کرتا, اسرائیل کرتا یا کوئی اور ملک کرتا تو اور بات تھی. لیکن یہ کر رہے یو اے ای. اور یہاں پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان نے مطلب اتنی ان کی جو ڈپلومیسی کے لوگ ہیں, جے شنکر صاحب ہو یا باقی لوگ ان کی گورنمنٹ ہو, انہوں نے اتنا سمارٹلی کھیلا کہ یو اے ای کو اس بات پہ کنونس کیا انہوں نے کہ یار آپ آ کے, یہ نہیں کہ آپ جا کے ممبئی میں انویسٹ کریں, آپ بنگلورو میں جا کے انویسٹ کریں, آپ جا کے نیو دہلی میں انویسٹ کریں, یا جا کے مطلب راجستھان میں یا یو پی میں یا کہیں اور جا کے انویسٹ کریں. کہاں پہ انویسٹ کریں؟ کشمیر کے اندر. یار ہمارے ہاں اس طرف والی کشمیر میں ہم سی پیک کرتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں, لیکن ابھی تک تو خیر کام رکا ہوا ہے, سلو ہے یا جو بھی ہے. لیکن ہندوستان نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھائی یہاں پہ آپ سی پیک بنا ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے ہمارا, آپ کا اس پہ جھگڑا ہے, یہ بھی نہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے شاید, یا جو بھی ان کا ایک سٹانس تھا. لیکن ہماری طرف سے ایک مکمل خاموشی ہے, اور اس کی وجہ جو مجھے شاید تھوڑی سی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ میں نہیں مانتا کہ پاکستان کی یو اے کی گورنمنٹ سے بات نہیں ہوتی ہوگی یا بات نہیں کی ہوگی, یا سعودی عربیہ سے ان کی بات نہیں ہوتی یا نہیں کی ہوگی, کیونکہ سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا انویسٹمنٹ ہے وہاں پر اور یو اے کا بھی انویسٹمنٹ ہے. لیکن اب اسپیسیفک ایریا میں انویسٹ کرنا, یہ میرے خیال میں 10 آؤٹ آف 10 جو ہے یہ نمبر چاہتے ہیں مودی جی اور ان کی ٹیم کو. اور اسپین کیونکہ چوتھی بڑی اکانومی ہے یورپین یونین کے اندر, اور پاکستان جو ہے 8واں بڑا سورس ہے امپورٹس کا یورپ میں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مجھے چیز نظر آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان پہ بات کی ہے, شاہ محمود قریشی نے فیٹف کے اوپر بات کی ہے, شاہ محمود قریشی نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کی بات کی ہے, لیکن کشمیر اور انڈیا کا ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم جہاں جاتے ہیں تو جو ہوسٹ ممالک ہیں ان کے اندر ایپیٹائٹ نہیں ہے, they don't want to listen پاکستان اور کشمیر اینڈ انڈیا. اب یہ دیکھیں جو شاہ محمود قریشی نے کشمیر اور انڈیا کی بات نہیں کی, that makes a lot of sense. ٹھیک ہے جی. اب کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے ہماری اکانومی گرو نہیں کر رہی تھی, لیکن پرائم منسٹر اور شاہ محمود قریشی جو ہیں یہ اس بات کو بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ we have to talk economy. اچھا, رومانیہ میں بھی پرائم منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے بات کی ہے, اور رومانیہ میں بھی انہوں نے کوئی انڈیا اور کشمیر کا ذکر نہیں کیا. اچھا, میں کہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کا فارن منسٹر کہیں جا رہے ہوں دنیا میں اور کہیں بات کر رہے ہوں اور کشمیر کا ذکر ہی نہ کریں. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ, میں نے کہا نہیں شاید یہ کوئی آخر میں کہیں ذکر کیا ہوگا, پریس کانفرنس کے آخری کے منٹ میں ضرور کر دیا ہوگا, لیکن he didn't discuss it. So this is in a way that Pakistan is understanding. ایک طرف عمران خان ہے, وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے ہیں, ٹویٹ وارز کر رہے ہیں نریندر مودی کے ساتھ, اور ان کو پتا ہے کہ نریندر مودی نے رسپانس نہیں کرنا, میں کرتا رہوں.